جی اسٹارٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شہید ذوالفقار علی انسٹیٹیوٹ آف ادھر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. یہ ان کا جو پروفیشن ہے وہ مینجمنٹ سائنسز میں ہے. تو پی ایچ ڈی شفیق صاحب نے کی ہے ملیشیا سے. تو بیفور کمنگ ٹو دی ریلیونٹ کوشچنز آف شفیق صاحب فیلڈ, میں تھوڑا سا شفیق صاحب آپ سے کویشچن یہ پوچھوں گا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئے, اور آپ کا اس کیا نام ہے جو آپ کا آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں. آپ کا یہ جو ویژنری ایجوکیٹر ہے آپ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے جو کہ انوویشن لا رہی ہے بزنس اور اکیڈیمیا میں, اس حوالے سے میں آپ سے کچھ کویشچن پوچھوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کا جو پی ایچ ڈی والا جرنی ہے, پاکستان سے آپ پی ایچ ڈی ملیشیا کرنے گئے, اور یہ پروسیس یہ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کے لیے سمجھا دیں کہ کس طرح یہ آپ نے اکمپلش کیا, اور یہ پروسیس کیسا تھا, اور اس میں کوئی جانا چاہے پی ایچ ڈی کے لیے یا ماسٹر کے لیے, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں پلیز. جی السلام علیکم جی سب کو. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, اور سب سننے والوں کا بھی. اور اس میں یہ ہے کہ میں سیبس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں ہوں, اور پروگرام مینیجر ہوں. یہاں پر میں ایگزیکٹو ایم بی اے کو دیکھ رہا ہوں, ماسٹر آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ ملیشیا کا جو جرنی ہے وہ کیسا, تو دیکھیں دنیا میں ڈفرینٹ جو ہے نا میکینزم ہے, ڈفرینٹ پروسیسز ہیں جو کام کرتے ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے بھی اسی طرح سے. تو میں نے بنیادی طور پر اپنی پی ایچ ڈی پاکستان میں سٹارٹ کی تھی. یہاں پر میں نے پہلے ایک یونیورسٹی ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی, وہاں سے میں نے اپنا کورس ورک بھی کمپلیٹ کیا تھا, ایون کمپریہنسو ایگزام بھی کیا تھا. اور جو پاکستان کے سسٹم کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ایک یہاں پہ گیٹ کا سبجیکٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور وہ بھی کافی بہرحال مشکل لگتا ہے لوگوں کو. تو الحمدللہ خیر وہ بھی میں نے اس پروسیس میں پہلے کر کے ایڈمیشن وغیرہ میں اس میں آیا تھا. تو کمپریہنسو کے بعد میں یہاں پر اپنے پروپوزل کی اسٹیج پر تھا. تو اس وقت آئی ریئلائزڈ کہ مجھے باہر کے وینیوز کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اس میں پھر ملیشیا سیم ویری گڈ آپشن. اس کی کچھ ریزنس تھیں, میں حبیب صاحب اجازت ہو تو ان پہ بات کرنا جی چاہوں شور گا. شور جی. جی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ریزن تھی, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو کیری ود مائی فیملی ود می, رائٹ. تو میرے پاس میرے ساتھ 3 بچے بھی تھے. تو مجھے ایک ایسا ماحول چاہیے تھا جہاں پر کوئی بہت زیادہ وہ ڈفرینس بھی محسوس نہ کرے, اور جہاں پہ وہ ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے, تو کلچرلی کوئی بہت زیادہ شوق نہ ہو. تو دیٹ واز ون آف دا ریزن. سیکنڈ جو ہے اس وقت اسکالرشپس کے حوالے سے بھی جو ملیشیا ہے وہاں پر بہتر اپرچونیٹیز تھیں. تو اینی ویز آئی اپلائیڈ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز, اور 2 یونیورسٹی سے مجھے آفر آئی. ایک یو ٹی ایم سے, بڑی ویل رینک یونیورسٹی ہے دنیا میں, اور سیکنڈ یو ٹی ایچ ایم سے, یہ بھی ایک یو ایس رینک یونیورسٹی, رائٹ. اچھا اب اس پہ ایک اور چیز میں یہاں بتاتا چلوں گا, ملیشیا میں ڈفرینٹ کائنڈ آف اسکالرشپس ہیں سننے والوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے. جیسے فار ایگزامپل سب سے فیمس ہے MIS, ملیشین انٹرنیشنل اسکالرشپ, رائٹ. اس کے علاوہ بھی وہاں پر کچھ یونیورسٹیز سے آپ کو اسکالرشپ ملتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے تھرو ملتے ہیں. تو جب میرے سامنے جب مجھے دونوں یونیورسٹی سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک ہی دن, دونوں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھیں, ایک ہی دن مجھے آفر آئی. اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہ دور ہے جب شاید ہم کامسیٹس میں ہوا کرتے تھے دونوں, 2015 تھا پرابیبلی. اور
جب یہ آفرز آئیں تو دیر واز اے ریزن آف چوزنگ یو ٹی ایچ ایم اور یو ٹی ایم، رائٹ. اور آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ دا لسنرس، بیکاز جو یو ٹی ایم زیادہ بڑی یونیورسٹی، زیادہ ہائی رینک یونیورسٹی، لیکن وہاں پہ نا اسکالرشپ جو ہے نا وہ اس وقت کم تھے اویلیبل. ڈفرینٹ ریزنز ہیں، جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں. یو ٹی ایچ ایم میں نسبتاً اسکالرشپ زیادہ اویلیبل تھے، چانس آف اسکالرشپ زیادہ تھا. اگین لائک ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر، میں نے فیملی کے ساتھ جانا تھا، تو میں نے وہاں پہ ایک ڈیسیجن لیا کہ یار اگر پیسے ہی دینے ہیں تو پھر کوئی ایسی جگہ چنی جائے جہاں پہ کم پیسے دینے پڑیں. پہلی بات تو یہ تھی، اگر دینے پڑیں خدا نخواستہ. اور یو ٹی ایچ ایم اور یو ٹی ایم میں آلموسٹ ہاف فی کا فرق تھا، رائٹ. دونوں پبلک تھی لیکن یو ٹی ایچ ایم کی آلموسٹ ہاف فی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار پھر اگر فیس دینی ہے تو پھر ہسبینڈ اور وائف دونوں کی فیس ہو جائے گی اتنے پیسوں میں، اگر کبھی دینی پڑے تو کیوں نہ چانس لیا جائے. تو یو ٹی ایچ ایم میں وہاں پہ انٹرویوز وغیرہ دیے، سپروائزر کے ساتھ اچھی ایک ڈسکشن ہوئی، اور وہاں پہ آئی اپلائیڈ دا اسکالرشپ ایز ویل. اور جب میں وہاں گیا، وہاں جا کے میرا اسکالرشپ کنفرم ہوا، رائٹ. اور پہلی فی میں نے وہاں پہ پے کی، لیکن باقی میرا وہاں پہ اسکالرشپ کنفرم ہوا. لیٹر آن انٹرسٹنگلی جیسے سوچا ہوا تھا، جب میری ملیشیا کے کتنا پروسیس ہے، پہلے آپ جاتے ہو وہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پر، پھر وہاں پہ جا کے آپ فیملی ویزا اپلائی کرتے ہو. تو وین آئی اپلائیڈ دا فیملی ویزا، ان دا مین وائل میں نے اپنی وائف کا جو اسکالرشپ ہے اس کو بھی، ان کا جو ایڈمیشن ہے پی ایچ ڈی میں، اس کو بھی پروسیس کیا، اور الحمد للہ ان کا ایڈمیشن سیکیور ہو گیا. اور جب کچھ عرصے بعد وہ فیملی بھی جب ملیشیا آ گئی تو وائف کا بھی اسکالرشپ ہو گیا الحمد للہ. تو ہم دونوں نے پھر اسکالرشپ پر پی ایچ ڈی کی. تو اب اس سے جو نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، تو ون ہیز ٹو ٹیک دا کیلکولیٹڈ ڈیسیجن، رائٹ. بالکل ایسے رسک نہ لیں جو انکیلکولیٹڈ ہوں، کیلکولیٹڈ رسک لیں. اور جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اور گریجولی آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو الحمد للہ ان دا 3 years وی بوتھ ڈڈ دا پی ایچ ڈی. اور پہلے میری ہوئی، کچھ عرصے بعد بیگم کی بھی ہو گئی. اور الحمد للہ ہم دونوں اس وقت پاکستان کی 2 اچھی یونیورسٹیز میں الحمد للہ ہیں اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں. تو دیٹس اٹ. زبردست، دیٹس گریٹ. تو اچھا شفیق صاحب، اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی یونیورسٹیز جو ہے وہ اپنے آپ جو اسٹوڈنٹس کو ہے وہ کس طریقے سے بیٹر پریپیئر کر سکتی ہے کہ انوویشن یا ڈریون لیڈرشپ کے حوالے سے، یا یہ رولز جو ہیں اس حوالے سے آپ کیا بتائیں؟ جی ابھی صاحب بہت اچھا، بہت امپورٹنٹ کویشچن کیا آپ نے. آپ کا پہلا کویشچن تھا وہ تو ایڈمیشن پروسیس کے ریلیٹڈ تھا، اور یہ والا جو کویشچن ہے دس از مور آن یونیورسٹیز کہ آج کل کے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے کیسے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر سکتے ہیں. اور آپ کے کویشچن کا فوکس آئی تھنک انوویشن پہ اور لیڈرشپ پہ ہے، تو میں اسی کے حوالے سے بات کروں. جی جی. دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کا جو ہے نا لنک بہت زیادہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. جو ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ انڈسٹری زیادہ نہیں ہے، رائٹ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. اور جہاں پر اگر ہے بھی انڈسٹری زیادہ تو سب یونیورسٹیز اس گیپ کو فلفل نہیں کر پا رہی ہیں. تو یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آئی ول سے وہ جو یونیورسٹیز کی جو فیکلٹی ہے، ٹھیک، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو اپ ٹو ڈیٹ ہے وہ نالج دے. اور اب بھی اسپیسیفکلی اگر میں یہاں پہ بات کروں اس سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو ہمارا انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے نا، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کووڈ کے ٹائم پہ جس نے کوئی میٹرک کیا ہے، کووڈ کے ٹائم پہ ایف ایس سی کی ہے. اچھا، ان کا ایک
جو اٹینشن اسپین ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے بیکاز آف دا ریلس, بیکاز آف دا سوشل میڈیا. تو ہمارا جو اس کو تو اور زیادہ توجہ چاہیے. تو ایسی ٹیکنیکس جو ہم پہلے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس پہ یوز کرتے تھے, اسپیسیفکلی جو ہمارے اگر میں اسپیسیفکلی مینجمنٹ سائنس کی بات کروں تو جو ہمارے ایگزیکٹو ایم بی اے کے جیسے ہے پروگرامس یا ماسٹر آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پروگرام, تو یہاں پہ ہماری کوشش ہے, ہم انشور کرتے ہیں کہ انڈسٹری ریلیٹڈ چیزیں پڑھائی جائیں, کیس اسٹڈیز پڑھائی جائیں کرنٹ, رائٹ. ہمارے جو انٹرنیشنل کیسز ہیں, لوکل کیسز ہیں, ان کو ڈسکس کیا جائے. اس کے ساتھ میں پھر جو انڈسٹری وزٹس ہوں انشور کیا جائے, ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ انڈسٹری وزٹس ہوں. پھر وہاں کی انڈسٹری کے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں وہ آ کے یونیورسٹیز میں جو انڈسٹری کے جو ریئل لائف جو پرابلمز ہیں, رائٹ, ان کو ڈسکس کریں. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس انگیج بھی بہتر ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پھر زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہوگی, یعنی آپ نے جب وہ جو ریسنٹ نالج ہے, جو پریکٹیکل نالج ہے, اس کے ساتھ وہ لنک ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ اٹیچ ہوں گے, سیکھیں گے. اور اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ پھر سیناریو بیسڈ ٹیچنگ, سیناریو بیسڈ لرننگ, رائٹ. اٹ از ناٹ لائک اب ہم بلوم ٹیکسانومی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ لیولز ہیں, رائٹ. اگر آپ اسٹارٹ کریں تو بالکل ہم ریممبر سے اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن جب ہم ہائر لیولس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے, کریشن نالج کی بات ہو رہی ہے, تو ہمیں اپلیکیشن بیسڈ ٹیچنگ کرنی پڑے گی, رائٹ. تو اس وقت پھر ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے زیادہ بہتر طور پہ سیکھ سکے گا, رائٹ. اور یہ آف کورس میرا کچھ ٹیکنالوجی مینجمنٹ کا بھی بیسیکلی ایریا ہے, اور اس میں اسپیسیفکلی کچھ میرا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سائنس سے بھی, اور بعد میں مینجمنٹ میں بھی میں آف کورس انڈسٹری میں کافی ٹائم گزارا ہے, نوکیا میں, سیمنز میں الحمد للہ, پھر یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن میں بھی, اور پچھلے تقریباً 12-15 سال سے میں فل ٹائم اکیڈمیا میں ہوں. تو بڑے وثوق سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں, رائٹ. تو اس طرح سے ہم پھر اچھا ہی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جب اسٹوڈنٹ کو اپنا, جب ایک پرپز فلنس ملتی ہے نا, اسٹوڈنٹ کو ایک مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے, آؤٹ کم پہ اس کی نظر ہوتی ہے, تو تب وہ زیادہ بہتر طور پہ سیکھ سکتا ہے چیزوں کو. جی ٹھیک ہے. دیٹس گریٹ. ہے تو اس میں شفیق صاحب یہ جو بلو اوشن اسٹریٹجی ہے, اس کو آج کے ہم بزنس لینڈسکیپ میں کیسے, مطلب اس کی ریلیونس کیا ہے, اس کو کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی حبیب صاحب, جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو یہ ذرا آڈینس کے لیے اسپیشلی جو سننے والے ہیں نا ان کے لیے پہلے میں ایک کلیریفیکیشن کر لوں. پچھلے کوشچن کے آنسر میں نے جو بات کی تھی وہ بلوم ٹیکسانومی کی بات کی تھی, جو کہ ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے آپ کے لرننگ کے حوالے سے, اس کے ڈفرینٹ لیولز. ابھی جو آپ کا جو کوشچن ہے وہ اسپیسیفکلی بلو اوشن اسٹریٹجی کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اچھا, بلو اوشن اسٹریٹجی جو ہے, آف کورس اٹ واز like I worked on it, or I proudly say I was the one who actually developed the scale to my blue ocean strategy, ٹھیک ہے, اپنی during my PhD. So it was an important I will say important area of my PhD. سو بلو اوشن اسٹریٹجی جو بنیادی طور پہ ہے نا, وہ تو بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے آج کے دور میں. اور پچھلی صدی کی جو کمپنیز تھیں ٹاپ کی, تو اس میں سے بہت سی جو ہے نا وہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں, رائٹ. تو کمپنیز کو انوویٹ کرنا ہوتا ہے, آرگنائزیشنس کو نئے راستے تلاش کرنے ہوتے ہیں, نئی چیزیں لے کے آنی پڑتی ہیں, جدت لے کے آنی پڑتی ہے. انوویشن بنیادی طور پہ جدت ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد بہت سے ڈسرپشنس دیکھتے ہیں, ڈسرپٹیڈ انڈسٹریز دیکھ رہے ہیں, ڈسرپٹیڈ جو ہے وہ پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو ہم کہیں کہ ایک دور میں ٹائپ رائٹر ہوا کرتے تھے, جو کہ اب نہیں ہے, رائٹ. اگر جرنلسٹ اسپیشلسٹ جرنلزم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو وہ یاد کریں گے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ, مطلب میرے تو میں کہوں گا کہ
ٹین ایج کی بات ہے کہ شارٹ ہینڈ جو ہے نا وہ ریلیونٹ تھا، اب نہیں ہے شارٹ ہینڈ ریلیونٹ، رائٹ. اسی طرح سے الارم کلاکس جو ہیں وہ موبائل فون کھا گیا، رائٹ. اس طرح سے رسٹ واچز جو ہیں وہ بھی زیادہ تر موبائل فون کھا گیا، شوق جو رکھتے ہیں وہ لوگ پہنتے ہیں. تو ایسی بہت سی ڈسرپٹیڈ ہمارے پاس انڈسٹریز. ایسے کیمرے کی بات کریں، ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ انوویشنز ہوئی ہیں کیمرے میں، بٹ اسٹل اگر آپ دیکھیں کہ وہ پہلے وہ ایک ریل ہوتی تھی، اس میں 36 تصویریں ہوتی تھی، لوگ بڑے پوز بنا بنا کے تصویریں لیتے تھے، اب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ڈیجیٹل کیمراز آئے یا موبائل فون میں ہی کیمرہ ہے، ویسے ہی وہ کام چلا لیتے ہیں اچھا خاصا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی انڈسٹریز ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں، بہت سی فیلڈ ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں، بہت سی پروڈکٹس ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں جو پرانوں کو ختم کر رہی ہیں بالکل. لائک نوکیا کتنی بڑی ایگزامپل ہے کہ کسی دور میں نوکیا ایک جائنٹ ہوا کرتا تھا، وہ بٹنوں والے فون ہوتے تھے، بڑی ایفیلیشن بھی ہوتی تھی جی نوکیا ہے، رائٹ. جی جی تو ابھی کہاں گیا وہ، ٹھیک ہے نا. وہ بھی ابھی وہ اپنے سسٹمز کتنے چینج ہو گئے، سیمین سے وہ پھر اب اینڈرائڈ فون ہے یا آئی فونس ہیں. تو اس لیے بلو اوشنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا بہت وسیع ہے، جو ایگزسٹنگ مارکیٹ میں جتنا مرضی کمپٹیشن ہے، آپ اس کمپٹیشن میں الجھنے کے بجائے آپ کوئی ایسا پروڈکٹ لے کے آئیں، کوئی ایسا سلوشن لے کے آئیں لوگوں کے لیے، کوئی ایسی اچھی چیز لے کے آئیں، مارکیٹ کے گیپس کو ایسا فلفل کریں کہ جو نئی چیزیں آپ بالکل لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا. اپنی مارکیٹ پیدا کریں، نئی ڈیمانڈ کریٹ کریں، نئی مارکیٹ کریٹ کریں. اٹ از ویری مچ ریلیونٹ. دیٹس نائس، دیٹس نائس. اچھا اس میں پریکٹیکل ایڈوائس کیا آپ دیں گے جو پوسٹ گریجویٹ ریسرچرز ہیں جو کہ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی پریکٹیکل ٹپس اگر آپ شیئر کریں پلیز. ہاں یہ بھی بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. دیکھیں بنیادی طور پر آپ دیکھیں نا کہ جب آپ امپیکٹ کی بات کرتے ہو تو میں یہاں پہ ایگزامپل دوں گا آپ کو، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، جی وہ دیز آر دا ڈیفائنڈ 17 گولز وی ہیو، رائٹ. جی تو جیسے فار ایگزامپل پاورٹی ایلیویشن ہے، فار ایگزامپل جو ہیلتھ فار آل، ایجوکیشن فار آل ہے، کلین واٹر ہے، کلائمیٹ ہے، اس طرح کے گولز. اب these can impact, they can create an impact, like we have to like آپ کسی بھی فیلڈ میں، فار ایگزامپل آپ ایگریکلچر میں اور آپ ایسا کوئی وہ لے کے آتے ہیں بیج کہ جس سے پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، فصل زیادہ پر ایکڑ آپ کر رہے ہیں، یا ایون آپ ٹیکنالوجی یا سائنس میں یا انجینئرنگ میں، اور آپ کو اس طرح کا جو کہہ لیں کہ کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں، انوینشن کرتے ہیں جس سے آپ جو ہے نا آسانیاں زیادہ لوگوں کے لیے پیدا کریں. تو اس طرح کی نظر ہونی چاہیے ہماری. اور لائک وائز ان دا مینجمنٹ سائنسز ایز ویل، ٹھیک ہے نا، کہ مینجمنٹ سائنس بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آف کورس ہر جگہ پہ چیزیں مینیجڈ ہونی چاہیے، رائٹ. تو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ ارد گرد جو ہے نا وہ پریکٹیکل ایسی چیزوں پہ ریسرچ کریں، ایسی اپلائیڈ ریسرچ کریں جس سے فائدہ ہو، جس سے پرابلمس ریزالو ہوں. اور اس میں پھر آف کورس جو ہمارے انڈسٹری میں بھی ایسی چیزیں ہیں. اور جب ہم پوسٹ جب ہم گریجویٹ ریسرچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی جہاں پہ آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہو، جہاں پہ بیٹھ کے، وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کنیکٹڈ ہوتے ہو کسی فنڈنگ کے ساتھ، کسی اسکالرشپ کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا دنیا میں اگر 7 بلین لوگ ہیں تو آپ نے ان کے لیے آسانیاں کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں، رائٹ. دیٹس نائس، اور ویری نائس. ان کے لیے آپ جو ہے نا اسی طرح آپ بزنس کیسے جنریٹ کہاں پہ کر سکتے ہو، یا آف کورس کس طرح سے سلوشنز لے کے آ سکتے ہو. تو یہ اس کا میجر پوائنٹ ہے. جی جی. تو اس میں انٹرپرینرشپ، آپ نے یہ بزنس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، تو انٹرپرینرشپ جو ایجوکیشن آج کے دور میں، اس میں کچھ انوویٹو ٹرینڈز ہم کیسے لا سکتے ہیں، یا وہ کیا ہو سکتے ہیں ٹرینڈز جو ہم اس میں انٹروڈیوس کروائیں؟ دیکھیے یہ دس از سم تھنگ آلسو ویری امپورٹنٹ کہ جو انٹرپرینورشپ ہے بیسیکلی، دیکھیے یہ تو ہے نیو وینچر ڈیولپمنٹ. بیسیکلی کوئی نیو بزنس آئیڈیا آپ لے کے آتے ہو، اس کے اوپر کام کرتے ہو.
رائٹ. اب اس میں جو اب ہم ہسٹوریکلی دیکھیں ابھی پیچھے تو ہمیں دنیا میں تو چلے بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں. ہر کوئی جو ہے نا جیف بیزوس کی بات کرتا ہے, امیزون کی بات کرتا ہے, ایلون مسک کی بات کرتا ہے, ٹیسلا کی بات کرتا ہے, مارک زکربرگ کی بات کرتا ہے, رائٹ. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ہمیں اور بھی مختلف طرح کے انٹرپرینیورز نظر آ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سب جو ہیں وہ ایک دم سے وہ بلینئر ہی ہیں, اور بھی بہت سے انٹرپرینیورز ہیں. آپ ارد گرد دیکھیں, کوئی سویٹ یوگرٹ بنا کے انٹرپرینیورشپ کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کوئی جو ہے نا اور کہہ لیں نئی پروڈکٹ لے کے آیا ہے, اس کے حوالے سے انٹرپرینیورشپ کر رہا ہے, کوئی ڈفرینٹ سروسز دے رہا ہے. اب اوبر ہے, کریم ہے, مطلب یہ سب ہیں. اگر ملیشیا میں یاد کروں تو گریب ہے, پاکستان میں ابھی ڈرائیو, یا یہ نیدرلینڈ میں ینگو, اب یہ سب سروسز ہیں نا, اب یہ اپنی نئی مارکیٹ میں پینیٹریٹ بھی کر رہی ہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ آج جو آپ جدت کی نئی چیزوں کی بات کر رہے ہو تو بہت سی چیزیں اب ٹیکنالوجی بیسڈ ہو گئی, رائٹ. اور جس طرح سے وہ بل گیٹس نے کہا تھا نا کہ if a business is not internet it will not exist. تو یعنی آج کل ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اور انٹرنیٹ کا یوز کر کے تو ہم بہتر جو ہے نا وہ اپنی آئیڈیاز کو بہتر سپورٹ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ پھر ہم ایک بہت بڑی کہہ لو کہ اپنے کمپٹیشن کو نا اس کے اکارڈنگلی لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہم ایک نان ٹیکنیکل میں رہیں گے, چیزوں میں انسکلڈ چیزوں میں رہیں گے, تو پھر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی چیزوں پہ, اور رزلٹس جو ہے نا وہ پھر ٹائم لیں گے آنے میں. تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے, تو وہ جدت ہمیں اے آئی سے بھی بہت سی چیزوں میں مل سکتی ہے. اے آئی ہمارا بہت سا ٹائم سیو کر سکتی ہے, رائٹ. لیکن یہ نہیں کہ بالکل ہی اے آئی ڈیپینڈنٹ ہو جائے, رائٹ. تو آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ اے آئی جو ہے وہ بہرحال اس کو ہیومن جو انٹلیکٹ ہے اس کی بھی ضرورت رہے گی, اس کو اپنی ایک پہچان بنانے کے لیے, اپنی ایک جو ہے نا یونیکنیس رکھنے کے لیے. جی جی ٹھیک ہے. تو اس میں شفیق صاحب جو ملیشیا کا ایک اکیڈیمک سسٹم ہے یا ایکو سسٹم ہے, اس میں آپ نے کیا مطلب لیسنز ہیں جو آپ نے لرن کیے آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس میں, اس بزنس کے انٹرپرینرشپ پہ اوور آل اس سینیریو کے حوالے سے؟ جی بالکل. دیکھیں ایک دو چیزیں میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ ایک تو ملیشین کلچر کی اگر اسپیشلی آپ بات کریں, بیکاز مجھے وہاں پہ پڑھانے کا بھی موقع ملا یونیورسٹیز میں, اور ڈفرینٹ حوالوں سے میں اٹیچ بھی رہا. تو ایک تو مجھے وہاں کی انکلوسیونیس بہت اچھی لگی, جو انکلوسیونیس ہے سوسائٹی میں, اور اس انکلوسیونیس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں, برداشت ایک دوسرے کے, ٹھیک ہے, جو ٹالرنس ہے, جو رواداری ہے وہاں کی, وہ مجھے ایک تو بہت اچھی لگی کہ کس نے پرسکون رہ کے وہ ہر ایک کو اسپیس بھی دیتے ہیں, اور سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور کام بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ پریشانی اور اسٹریس میں ہوتے ہیں, اور اس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کام بھی نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ چیز تھی. اور سیکنڈلی جو تھا وہ یہی کہ وہاں انڈسٹری بہت زیادہ ہے, رائٹ. وہاں پہ لوگ محنت کرتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایون وہاں پر محنت میں جو جھجک نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے. مطلب ایک دو سٹوریز میں آپ کو یہاں کوئکلی سنا دوں تو میں نے وہاں جی پر سر. یہ بھی دیکھا کہ کوئی اگر یونیورسٹی میں سے کوئی سینئر لیکچرر ہے, یا وہاں سینئر لیکچرر ہوتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر کے برابر, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ شام میں جو ہے نا وہ کوئی اسٹال لگایا ہے اس نے فوڈ کا, وہ بھی چلا رہا ہے اسی جگہ پہ اسی علاقے میں, کوئی ایسی جھجک نہیں ہے وہاں پر کام میں. ایسی ایک بار مجھے یاد ہے کہ وہ میرے جو گھر کا لان ہے, تو وہ جو ہے نا اس کو وہ کرنے کے لیے وہ جو آتے ہیں لوگ آتے تھے جو, تو وہ کچھ اپنے شاید 10 رنگٹ لیتے تھے, 5 رنگٹ لیتے تھے, کر دیا کرتے تھے. تو ایک دن ایک بندہ آیا, وہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کا نہیں تھا, کوئی پرائیویٹ کام کرتا تھا, تو اس نے کوئی 5 رنگٹ زیادہ مانگے میرے سے. تو میں نے کہا یار یہ تو سب اتنے میں کر دیتے ہیں, تو آپ 5 رنگٹ کیوں ایکسٹرا لے رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ جی یہ میری مشین زیادہ بہتر ہے, اور ایکس اور وائی ہے, اور میں پرائیویٹ کرتا ہوں.
पर एनीवेज आई अलाउड हिम, मतलब मैंने उसके साथ डील कर लिया, उसने शुरू की। तो जब उससे बातचीत हुई तो बड़ा सुलझा हुआ बंदा भी था और इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी उसकी। मैंने कहा यार ये इंग्लिश तुम्हारी इतनी अच्छी कैसे है? तो ही टोल्ड मी कि वो जो है ना एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में पाकिस्तान में तो कम से कम मुझे पता है कि कोई एम्प्लॉय हो तो वो तो नाक में मक्खी भी ना बैठने दे, रजिस्ट्रार ही होता है वो पूरा, ठीक है ना। तो इस तरह यानी ये मेहनत जो है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ वहाँ पे लगी। फिर इसी तरह जो वहाँ की जो इंक्लूसिवनेस में लड़कियों की पार्टिसिपेशन भी है उसी तरह। तो हमें कल्चरल शॉक भी लगते थे कभी कभी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कार मैकेनिक की शॉपिंग है तो उस वक्त बड़ा एकदम अजीब सा लगता था कि गाड़ी के नीचे से कोई लड़की जो है ना वो मैकेनिक है, वो काम मतलब निकले तो हम थोड़ा सा कल्चरली इस तरह होता था। बाकी इंक्लूसिवनेस की मैंने बात की तो मलेशिया में तो स्पेसिफिकली जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे चाइनीज़ भी एक बड़ा पोर्शन है वहाँ पे, फिर इंडियन एक अलग से वहाँ पे एक एथनिसिटी है वो वहाँ मौजूद है, फिर बाहर से आए हुए जो लोग हैं इधर उधर से वो अलग से, लाइक तो इससे जो है ना वो बड़ी मुझे वहाँ की इंक्लूसिवनेस पसंद है। और नेचुरली वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें ना कि दे आर इन टॉप 20 इन द वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, और बाकी भी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्सेस हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, मतलब सब में आप 20 में टॉप 20-25 में नज़र आते हैं आप। तो नेचुरली हमें ये चीज़ बड़ी होती है कि पाकिस्तान भी इस तरह का मुल्क बने और टॉप पे आए, ठीक है, ताकि आसानियाँ हो लोगों के लिए। जी, जी, बिल्कुल और ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट। और इसमें आप वैसे अगर आपके हवाले से देखें तो आप ये प्रोग्राम मैनेजमेंट है, रिसर्च सुपरविज़न है या एकेडमिक टीचिंग है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं आप? हाँ, ये बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल के जो टीचर्स हैं, आजकल यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर होना इतना आसान काम नहीं, राइट? कि आपके बहुत से हैट्स होते हैं। एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन का हैट है जहाँ पे अब आप लाइक एज अ प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम रन कर रहे हैं, और यू हैव टू सी इवन द करिकुलम डेवलपमेंट और डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उनसे आपने गुजारना है चीज़ों को, एडमिशन्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जबकि आपका एक हैड रिसर्चर वाला भी है, और सबसे बड़ा हैड इन सब के ऊपर टीचिंग वाला भी है, राइट। उसके अलावा फिर प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह, बिकॉज अब आने वाला दौर तो हम देख रहे हैं कि शायद रिसर्च से ज़्यादा जो है ना वो प्रोजेक्ट्स की तरफ होगा, अप्लाइड साइड पे नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके अलावा भी बहुत सी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की चीज़ें चल रही होती हैं, गेस्ट स्पीकर सेशन चल रहे होते हैं, कोई इवेंट्स अरेंज हो रहे होते हैं, कभी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कभी डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जर्नल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो एवल्यूएशन के लिए आपने जाना है, फिर कैरियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स आपसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो ये बहुत सी चीज़ें, तो इसमें मैं लोगों को यही एडवाइस करूँगा। एक तो ये चीज़ जो कभी एक हमने 20-30 साल पहले हम देखते थे कि यार ये बड़ी जो है ना ठंडी सी जॉब है, तो ये कोई ठंडी जॉब नहीं, राइट। इट इज़ कम्पिटिटिव जॉब, इट इज़ लाइक अब इवन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं तो चलो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होती, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और वहाँ पे भी जो बजट कट्स हैं और जो इश्यूज़ हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसलिए जिसने भी इस कैरियर में आना है वो एक मेहनत वाली ज़िंदगी के लिए तैयार हो, और वो अपनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट करे, राइट। और मैं तो यहाँ पे एक एडवाइस दूँगा कि आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है इन सब चीज़ों के साथ, वो कहीं गुम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ मेजर इशू, वी हैव टू डील विद दैट। आपकी अपनी एक आपको सोसाइटी में, माशरे में एक कारआमद और इन्फ्लुएंशियल मतलब बंदा भी होना चाहिए कि पॉजिटिव आपकी वाइब जनरेट कर रहे हो। ये ना हो कि आप अक्के बैठे हों, लाइक घर में भी अकेला बैठे हों और बाहर भी अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, राइट, जहाँ पे भी आपकी कोई इबादत गाह है आपने वहाँ जाना है, जहाँ पे भी आप, तो उस सब के लिए आपको मेहनत की आदत डालनी चाहिए और अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी करनी चाहिए, राइट। बिकॉज ऐशी वाला माइंडसेट हमें नहीं रखना चाहिए, कम से कम जो मेरी आपकी चैनल की वसातत से जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं, उन सब से ये अर्ज़ है कि जो ऐशी का माइंडसेट है ना हमारी, ये जो कमर्शलाइजेशन ने डाल दी,
تو یہ ٹھیک نہیں کہ جی بس کرایہ آئے گھر سے دکانیں لگ جائیں کرائے پہ بیٹھ کے کھائیں، یہ نہیں، اس کی نہ اسلام میں بھی گنجائش ہے، نہ جو ہے نا ہیلدی سوسائٹیز میں اس کی کوئی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا. ہونا ہی چاہیے، آپ محنت کریں، اللہ نے جب تک آپ کو ہمت دی ہے، اللہ رب العزت جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، رائٹ، جب ہم اپنا نہ پیمپر چینج کر سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے، اللہ نے ہمیں تب بھی سنبھالا تھا. تو جب آگے وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تب بھی سب کرے گا، ایسے نہیں چھوڑے گا. تو محنت کم از کم مسلسل محنت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا ایک امپورٹنٹ اس میں میرا میسیج ہے. اور ٹائم مینجمنٹ اچھی کریں، وقت رکھیں، ہر چیز کا وقت نکالنا پڑتا ہے چیزوں کے لیے. جی زبردست، دیٹس گڈ. اب آپ نے پرسنل اور ورک لائف کا کہا ہے، تو یہ ویسے ذہن میں آخر میں کویشچن پوچھنا تھا، لیکن آپ نے کچھ لائف لیسنز ہوتے ہیں زندگی میں بندے کے کہ بندہ جو کرتا ہے، اس میں آپ نے ویسے تو کرکس بتا دی ہے ساری. آپ کی زندگی میں تھوڑا سا نچوڑ، آپ کی زندگی کا اتنا آپ کا سفر گزرا ہے، کچھ بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسل کے لیے، اور پھر بڑوں کے لیے، مطلب اوور آل اگر کچھ آپ شیئر جی کرنا چاہیں. دیکھیں، بڑا کلیئر سی بات ہے جی کہ زندگی نہ بمقصد ہونی چاہیے، زندگی نہ بغیر مقصد کے نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے کیا اچیو کرنا ہے لائف میں، آپ کا کیا گول ہے. اگین اس کمرشلائزیشن نے ہمیں اس حد تک متاثر کر دی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی ذات تک رہ گئے، ہمارے خواب جو ہے نا وہ اپنے گھر تک، زیادہ سے زیادہ اپنی شادی تک، اپنے بچوں تک ہی محدود ہو کے رہ گئے. جہاں مرضی چلے جائیں ہم دنیا میں. تو نہیں، ہمیں جو ہے نا اپنی سوسائٹی، اپنے ملک کا، کل انسانیت کا، ٹھیک ہے نا، پوری ہیومینٹی کی بہتری کا سوچنا چاہیے، اس کے حوالے سے محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے. اور میں یوزلی ایک بات کیا کرتا ہوں، جیسے وہ مینجمنٹ سائنس میں ہم یوزلی میسلوز ہیرارکی آف نیڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی انسان کی نیڈس کے ڈفرینٹ لیولس ہیں، کہ اس کی کچھ فزیولوجیکل نیڈز ہیں، پھر اس کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی جو نیڈ آف پروٹیکشن ہے، تو پھر ہم سیلف اسٹیم، ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ بلکہ یوزلی اپنے پہلی کلاس میں میری ڈسکشن یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم نیڈس کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں، کہ اگر ہمارے نیڈس کے لیولز ہیں نا، تو پھر ہیومن رسپانسبلٹیز کے بھی لیولز، جو کہ اپنی ذات سے شروع یا اپنی فیملی سے تو ہے ہی ہیں، جس تک ہماری شاید نظر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہماری سوسائٹی، ہمارا نیبرہڈ، ہمارا ملک، وہ ہم بھول ہی جاتے ہیں بالکل نا. ہم بس شاید تھوڑا سا ٹیکس سمجھ کے سمجھتے ہیں، وہ بھی خیر ہمیں بوجھ لگ رہا ہوتا ہے. یا ہم جو ہے نا وہی باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ تھوڑے سے پیسے پاکستان بھجوا دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں فارغ ہو گئے، بے شک وہ اپنے گھر والوں کو بھجوائیں لیکن وہ سمجھتے ہیں جی ہم نے گورنمنٹ کے چینل سے ڈالر بھجوا دیے تو بس ہم فارغ ہو گئے. تو یہ بالکل مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں. رائٹ، پرپسفلنس ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، سوسائٹی میں رول ایک پازیٹیو ہونا چاہیے، آسانیاں پیدا کرنا ہو چاہیے لائف میں. زندگی جو ہے نا مختصر ہے، جس کو سانس اللہ نے دی ہے، روح دی ہے، اس سے واپس بھی لی ہے، اس روح کا سفر اگلے جہان میں بھی کیا. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ ہم اس کو عیشی میں ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے. اس کو مقصد بنائیں، کنٹریبیوشن کا مائنڈ سیٹ رکھیں، کام سے نہ گھبرائیں. تو یہ ہے مین میسیج میں. ماشاء اللہ، زبردست. تو اس میں ایکسٹرا کریکولر میں ویسے شفیق صاحب، کریکولر ایکٹیویٹیز میں یا اپنی جو آپ کی لائف ہے اس میں کیا مطلب آپ کی شغل ہوتا ہے یا کیا مصروفیت رکھتے ہیں؟ یا ہاں، یہ تو خیر ایک اور امپورٹنٹ ایریا ہے. دیکھیں، ہر ایک انسان کا نا ایک اپنا ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے، اس کی اپنی بہت سی لائکنیس ہوتی ہیں. تو میں نے تو جو اسٹوڈنٹ لائف یا بچپنا کہوں گا، جوانی کی کہوں گا، وہ تو میں بہت زیادہ ایکسٹرا کریکولر میں رہا ہوں. اور اس حد تک کہ میں پاکستان یونیورسٹیز کھیلا ہوں ٹیبل ٹینس اپنے دور میں. میں راوی جو جی سی لاہور سے میرا ایک ماسٹرز ہے، تو وہاں سے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے راوین ایز ویل. تو وہاں پہ میں راوی میگزین میں کو ایڈیٹر تھا. اسی طرح ایف جی کالج وہاں میں ایڈیٹر تھا. اس کا مطلب ہے میں لکھتا بھی ہوں، کچھ تھوڑا بہت آرٹیکل وغیرہ بھی پبلش ہوتے ہیں، بکس بہت پڑھتا ایک دو. اسی طرح اسپورٹس وغیرہ بہت کھیلی بھی، دیکھی بھی. تو اس طرح ایکسٹرا کریکولر بالکل ہونے چاہیے. اور اب جو ہے آف کورس وہ بکس اور جو ہے نا، اب تو یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی لائف ہے نیچرلی، ان کو مینٹور کرنا. یہ آئی ریئلی لائک دیٹ. کوئی گائیڈنس کسی کو چاہیے ہو، کوئی جو ہے نا پریشان ہو تو اس کو ایڈوائز اچھی دے دی.
کسی بھی یونیورسٹیز بلاتی ہیں گیسٹ اسپیکر کے لیے، جیسے ابھی آپ نے بھی انوائٹ کیے. تو بس اس طرح یہ آئی تھنک دس از اٹ. اور باقی بچے ہیں، فیملی ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، گپ شپ ہو جاتی ہے، آؤٹنگ ہو گئی کچھ. تو یہ ہونا چاہیے ہر وقت، واک ہونی چاہیے، رائٹ. آئی تھنک جس طرح ایج بڑھتی ہے تو ہمیں اپنا ہیلتھ کانشیس ہونا چاہیے، اسی طرح سے ڈائٹ کانشیس ہونا چاہیے، رائٹ. تو ہیلدی فوڈ جو ہے وہ بنانا بھی چاہیے کبھی کبھی خود سے، بڑا مزہ آتا ہے بنانے کا بھی. تو یہ اس طرح کی وہ چیزیں ہیں. تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو دیٹ. ملنا ملانا چاہیے ان نٹ شیپ. ماشاء اللہ شفیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. زبردست یہ آپ کی انسائٹس جو تھی، اور دیٹس ویری نائس. اور اوور آل دیٹ واز ویری گڈ. اینڈ دیز ویلیبل سجیشنز انشاءاللہ لیٹر آن if we need more help from your side just to contribute to the society, maybe we will invite you again inshallah. So thank you very much again for your time, and have a nice journey, have a nice time inshallah, and have a blessed life inshallah. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. سیم ہیئر.